اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، جس طرح کہ یہ آپ کا سالانہ کارکردگی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کل سے جاری ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ ہر اطراف و اکناف، ہر ضلع، ہر صوبے سے، مختلف صوبوں سے دوست تشریف لائے اور انہوں نے باہمی مل بیٹھ کر کچھ وقت گزارا اور ایک دوسرے کو اپنی کارکردگی سنائی، اور اس سے یقیناً آپ نے کچھ اچھی باتیں سیکھی ہوں گی جو آپ کو مستقبل میں یقیناً کام آئیں گی۔ بحیثیت ایک کارکن جماعت اصلاح المسلمین، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آپ بہت ہی بہترین طریقے سے واقف رہیں اور ہونا چاہیے اور اس کو نبھائیں بھی۔ اس موقع پر جو میں اپنی بات کی شروعات کروں تو ان حضرات کی خدمات کو یاد کروں گا جنہوں نے رات دن ایک کر کے اس طریقہ عالیہ کے پیغام کو، اس محبت کے پیغام کو، اس ذکر الہی کے پیغام کو، اس کے عشق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو در در پہنچایا، اور وہ خلفاء اکرام جنہوں نے اپنے بہترین صلاحیتوں کو وقف کیا اور اپنے گھروں سے نکلے اور دور دراز کے سفر کیے، اور وہ مبلغین حضرات جنہوں نے بے لوث یہ خدمتیں سر انجام دیں، اور اس کا آج یہ ثمر ہے کہ کوئی سانگڑ سے آ کر یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بلوچستان سے آ کر یہاں موجود ہے، کوئی کراچی سے تشریف لایا ہے اور کوئی سکھر سے تشریف لایا ہے، یعنی کہ پورے ملک کے ہر کونے کونے سے یہ ایک پرجوش کارکنوں کا اجتماع، ان کی موجودگی، یہ ہمارے پیر و مرشد کی محنتوں اور ان کے بہترین پیغام کا بھی ثمر ہے۔ تو ساتھ میں ان خلفاء اور مبلغین کی کوششوں کو یقیناً ہم سراہیں گے اور اس کا یہ ثمر ہے۔ تو اس بنیادی کام کو آپ کبھی بھی مت بھولیں۔ وہ کون سا بنیادی کام؟ کہ اس در در جا کر، گھر گھر جا کر، گلی کوچے جا کر، بستی بستی جا کر اس ذکر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور اس کا جو رنگ اور ڈھنگ ہے وہ خطابات میں، تقاریر میں، مجالس میں، مذاکرات میں، تربیتی پروگراموں میں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس کو ذہن نشین کریں اور وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ ابھی جو باتیں تو کافی ساری ہیں، لیکن ابھی میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ بحیثیت جماعت کے کارکن کے آپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ جماعت اصلاح المسلمین طریقہ اہل نقشبندیہ وفاریہ بخشیہ کا ایک فقیر، ایک رکن، ایک ممبر ہونے کے ناطے آپ کے اندر وہ اوصاف جمیلہ اور خصائل حمیدہ، یعنی اچھی عادتیں، لفظ مشکل نہ ہو جائیں، اچھی عادتیں، اچھی باتیں آپ کے اندر، آپ کے دل میں موجود ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ و مقبول ہے۔ بنیادی کام جو ہمارے مشائخ کا ہے اس کو کبھی بھی مت بھولیں۔ ان کا بنیادی کام اصلاح و تربیت کا ہے، تزکیہ نفس کا ہے، اصلاح قلب کا ہے، اور ہمیشہ اس کام کو ہر ایک فرد مد نظر رکھے۔ آپ اپنے اس کام کی نوعیت کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو صحیح معنی میں اس سلسلے سے، اس کام سے، اس تنظیم سے آپ مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ علماء کا کام علم سکھانا ہوتا ہے، مسائل سکھانا ہوتا ہے، قوانین شریعت بتانا ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں۔ تو بے شک اس جماعت میں علماء بھی موجود ہیں، اس سے انکار نہیں، وہ اس شعبے کو سنبھالیں گے، وہ اس شعبے کو سنبھالیں گے اور اس کو اچھی طرح سنبھالیں گے، لیکن جو ایک بنیادی، ایک منفرد اور ایک اہم کام جو مشائخ طریقت نے ہمارے سامنے رکھا ہے،
وہ اپنی ذاتی اصلاح و تربیت کا ہے، وہ تزکیہ نفس کا ہے، وہ اصلاح قلب کا ہے، وہ اصلاح احوال کا ہے. کتنی ہمارے اندر خرابیاں ہیں اور کون سی چیزیں ایک فرد و ممبر جماعت کی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ اور ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ جن چیزوں کو ہم خوبیاں سمجھ رہے ہیں، جس طرح لڑنا، جھگڑنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، شیخی بگارنا، تکبر کا پیدا ہو جانا، حرص و ہوس میں مبتلا ہو جانا، یہ ہم جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، میں ایک معذرت کے ساتھ کہوں گا، اس بیمار معاشرے کا ہم حصہ ہے. ان سب چیزوں کو آج خوبی سمجھا جا رہا ہے، ان سب چیزوں کو آج خوبی سمجھا جا رہا ہے. اگر جس کے اندر لڑنے کی صلاحیت نہیں، جس کسی کے اندر چھیننے کی صلاحیت نہیں، جس کسی کے اندر دروغ گوئی، جھوٹ بولنے کی صلاحیت نہیں، دھوکہ دینے کی صلاحیت نہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ کام کا نہیں ہے. کیسا وقت ہے جس میں آج آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں. اب اس وقت میں، اس زمانے میں، اس حال میں ہمیں چلنا ہے، اور چلنا بھی سیدھے راستے پر ہے، اور ساتھ میں جو ذمہ داریاں مختلف نوعیت کی ہمارے اوپر ہیں ان کو بھی نبھانا ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا آپ کی ذمہ داری ایک بحیثیت جماعت کے فرد کے بھی ہے. وہ جماعت آپ سے کیا چاہتی ہے کہ جو ایک اصلاح و تربیت آپ سے مطلوب ہے اپنے قلب اور نفس کی، وہ آپ نے کرنی ہے. آپ نے ذکر کرنا ہے، فرائض شرعیہ پر عمل کرنا ہے، جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اور بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن بحیثیت ایک باپ کے آپ کے گھر کی ذمہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ بھی آپ کو نبھانا پڑیں گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ایک ذمہ داری کو نبھا کر ہم سمجھیں کہ میں نے ساری ذمہ داریاں نبھا لی ہیں. نہیں، بحیثیت باپ آپ کو اپنی گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی. بحیثیت بھائی آپ کی اور ذمہ داریاں ہوں گی، ان کو قبول کرنا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا. بحیثیت ایک آفس میں کام کرنے والے کارکن کے، وہاں بھی آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی، ان کو بھی آپ نے سمجھنا ہے، اس کو بھی نبھانا ہے. تو دوستو ایک ہمہ جہت ہر ایک شخص کو بننا چاہیے. اس معاشرے میں اس کی ضرورت ہے. ہمہ جہت لوگ بہت سارے ہوتے ہیں جو بیک وقت بہت ساری چیزوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ آ گیا ہے، بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ ہماری ہی خرابیاں ہیں، وہ ہماری ہی نشانیاں ہیں، وہ ہماری ہی علامتیں ہیں جو ہمارے اندر خرابیاں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بحیثیت کارکن جماعت آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اصلاح و تربیت. قانون شریعت کو علماء بتائیں گے، وہ ایک الگ ذمہ داری ہے، وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ علماء ہیں جماعت کے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اس ضمن میں بات کر دوں، نصاب کی بات ہوتی ہے. بے شک نصاب لایا جائے گا، میری بھی یہ تمنا ہوتی ہے، اور دوست بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ نصاب اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کے جو دیگر جماعتوں کا علماء جو ایک کتابیں بناتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور ایک طریقہ کار علماء کا ہوتا ہے، وہ بہترین ہے، کیوں قانون شریعت کے ترجمان تو وہی ہیں. لیکن ہمارے اس جماعت کے لیے جو نصاب چاہیے ہوگا، وہ بنیادی طور پر اجتماعی طور پر خطاب کرنے کے بجائے وہ انفرادی طور پر ایک ایک شخص سے الگ الگ وہ کچھ چاہے گا.